بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 31 مئی 2015۔ آج کا ٹاپک ہے نقص کا اصول، یعنی پرنسپل آف لاس۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں ضرور ایسا ہوگا کہ اس کی جان اور مال میں نقص ہوگا۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی لاس آف لائف، لاس آف منی۔ یہ ایک پرنسپل ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، ہر آدمی کو یہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ پیغمبری کیوں نہ ہو۔ تو اس کو لے کر میں سوچتا، اس قرآن کی اس آیت کو لے کر میں سوچ رہا تھا، پھر میرا مائنڈ ٹریگر ہوا تو عجیب غریب طور پر ایک تصور ذہن میں آیا۔ میں سوچنے لگا کعبہ کے بارے میں۔ کعبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اب چوکور ہے وہ، لیکن جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا 4000 سال پہلے تو وہ چوکور نہیں تھی، وہ لمبی تھی، جیسے یہ ہال لمبا ہے۔ تو پھر میں جب 1982 میں حج کیا میں نے، تو میں نے دیکھا اس کو اپنی آنکھ سے، تو وہاں پر ایسا ہے کہ ایک طرف تو چوکور کعبہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف اسی سے ملا ہوا ایک حصہ ہے جو کہتے ہیں حتیم۔ تو کتاب میں لکھا ہوا یہ حدیث بخاری کی میں بھی آئی ہے کہ بہت بعد کو ایسا ہوا کہ کعبہ کی عمارت گر گئی کسی وجہ سے۔ تو اس وقت مشرکین کا غلبہ تھا کعبہ میں اور مکہ میں۔ تو ان لوگوں نے جب دوبارہ بنایا تو کسی وجہ سے انہوں نے پہلے کی طرح نہیں بنایا، یعنی لمبا نہیں بنایا، چوکور کر دیا اس کو، اور جو حصہ اس میں شامل نہیں کیا وہ بھی ہے جیسے ایک روئن کے طور پر باقی چھوڑ دیا، وہ آج تک باقی ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا وہ؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ کعبہ سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے اسلام میں، اور کعبہ ہی واحد عمارت ہے جو کسی نبی کی یادگار، کسی بھی نبی کی اصل یادگار موجود نہیں سوائے کعبہ کے۔ تو اس میں یہ کھنڈت کیوں؟ اور حضرت عائشہ نے کہا تھا رسول اللہ سے کہ آپ بنا دیجیے ان کو، کعبہ کو پہلے والی طریقے سے، حضرت ابراہیم کے طریقے سے، تو رسول اللہ نے نہیں بنایا۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی وژڈم ہونی چاہیے، یہ خواہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں اتنے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس سامان کم تھا تو انہوں نے آدھا بنایا آدھا چھوڑ دیا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی توجیہ کرے۔ یعنی آپ غور کیجیے کہ اللہ کو معلوم تھا، خود رسول اللہ کو بھی اللہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ کعبہ قیامت تک مرکز رہے گا اسلام کا، ساری دنیا کے لوگ وہاں آئیں گے۔ حج میں تو سالانہ آتے ہیں، لیکن عمرہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا آتا ہے۔ تو عملاً دیکھیے دنیا بھر کے لوگ سارے سال آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں سال میں ایک بار، عمرے کے لیے سال بھر آتے رہتے ہیں۔
تو کیا ساری دنیا کے لوگ آ کر وہاں دیکھنے والے تھے کہ کعبہ جو ہے ناتمام ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ دیر مسٹ بی سم وزڈم. یعنی وہ ختم بھی نہیں کر دیا گیا کہ وہاں کی زمین لیول کر دی جائے اور صرف کعبہ ہی رہے, وہاں حتیم نہ رہے. یہ کیوں ہے؟ تو میرا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز کی میں جس کو کہتے ہیں کن, ہر چیز کا سبب جاننا چاہتا ہوں. تو سوچتا رہا. تو ایک عجیب و غریب وزڈم دریافت ہوئی کہ خواہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا جو آیت میں کہی گئی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ نقص جو ہے, نقص معنی ہوتے ہیں لاس, جان کا لاس اور مال کا لاس. یہ ایز اے پرنسپل قرآن میں بتایا گیا ہے, اور کعبہ اس کا ڈیمونسٹریشن ہے قیامت تک کے لیے. اور ہر مسلمان دیکھا ہے ایسی جگہ یہ واقعہ کر دیا گیا. فرض کیا کہ نام الدین میں ہوتا کوئی ایسا معاملہ تو یہاں کون دیکھتا آ کر, لیکن کعبہ میں ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ کعبہ ایسا تھا پہلے, پھر توڑا گیا, پھر حتیم شکل میں چھوڑ دیا گیا. یہ سوچتے سوچتے مجھے ایک اور بات یاد آئی. وہ یہ کہ 1947 میں انڈیا کا پارٹیشن ہوا اور پاکستان بنا. تو اس کے جو لیڈر تھے محمد علی جناح, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو چاہتے تھے پاکستان وہ وقت ہم نہیں ملا آپ کو. یہ تو ٹرنکیٹڈ پاکستان ہے. ٹرنکیٹڈ پاکستان کا مطلب ہوا کٹا پھٹا پاکستان, کٹا پھٹا. وہ زیادہ بڑا رقبہ چاہتے تھے, پاکستان نام سے زیادہ بڑا ایریا چاہتے تھے وہ, لیکن کم ایریا ملا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ٹرنکیٹڈ پاکستان ملا ہے. اچھا جناح صاحب نے یہ نہیں سوچا خود انڈیا کو بھی تو ٹرنکیٹڈ انڈیا ملا ہے. انڈیا کے جو لیڈر تھے جواہر لال نہرو, محمد اور گاندھی وغیرہ, سب کے سب پورا انڈیا چاہتے تھے, پورا انڈیا آزاد انڈیا بنانا چاہتے تھے. لیکن ان کو بھی دیکھیے, ادھر پاکستان کٹ گیا, ادھر بنگلہ دیش کٹ گیا. تو انڈیا کے لیڈروں کو بھی تو ٹرنکیٹڈ انڈیا ملا. یہ صرف جناح کی بات نہیں تھی. تو جناح صاحب اگر یہ سوچتے تو بہت بڑے اصول کو دریافت کرتے, وہ نہیں کر سکے. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو ٹرنکیٹڈ پاکستان ملا ہے, تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا. جو جناح سب سے بڑے لیڈر تھے پاکستان کے, وہ فاؤنڈر تھے اس کے, تو وہ ٹرینڈ سیٹر بن گئے. یعنی سارے پاکستانی لوگ کا ذہن یہ بن گیا کہ ہمیں ڈی ٹرنکیٹ کرنا ہے, یعنی ٹرنکیٹ پاکستان کو دوبارہ ہمیں ڈی ٹرنکیٹ پاکستان بنانا ہے. یہ ٹرینڈ دیا انہوں نے, اور آج تک وہی ٹرینڈ پاکستان کے لوگوں کا ہے کہ جو حصہ ان کے نزدیک پاکستان کا میں شامل نہیں ہوا اس سے لڑ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گیا. تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں کہ اس دنیا میں انسان کو ٹرنکیٹڈ پاکستان ہی ملے گا, حتیٰ کہ کعبہ بھی ٹرنکیٹڈ کعبہ ملے گا. یہ اللہ کو بتانا تھا. مال میں اور جان میں نقص کا جو پرنسپل قرآن میں بتایا گیا ہے وہ یہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان آئیں دیکھیں کہ اس دنیا میں تم کو کعبہ بھی ٹرنکیٹڈ کعبہ کی شکل میں ملے گا. یہ بس سمجھا کہ پورا مل سکتا تم کو چیز. اگر مسلمان اس سبق کو جان لیتے تو کوئی لڑائی نہیں, کوئی ٹیررزم نہیں,
کچھ نہیں, کوئی وائلنس نہیں, کیونکہ سارا وائلنس جو آپ دیکھیے اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ ٹرنکیشن کو ڈی ٹرنکیٹ کرنا چاہتے ہیں, سب اسی لیے ہے. مثلا دیکھیے فلسطین میں 60 برس لڑائی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ بالفور بارڈر کے تحت 1948 میں فلسطین کو بانٹا گیا تھا, رفلی آدھا اسرائیل کو اور آدھا عربوں کو. لیکن اسی وقت جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے حسن البنا, سید قطب اور یاسر عرفات, سارے لوگ, کہ ہمیں ٹرنکیٹڈ پالسٹائن نہیں چاہیے, ہمیں پورا پاکستان چاہیے. یعنی فلسطین جو ملا تھا ان کو, دیٹ واز اے ٹرنکیٹڈ پالسٹائن, لیکن ان کا ہمیں منظور نہیں, ہمیں پورا چاہیے. تو یہ جو ڈیمانڈ تھی, دیٹ واز اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ بہت عجیب چیز ہے, سوچتے سوچتے بھی دریافت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا, کعبہ کے شکل میں اس کو ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا اس کا, اور بتا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں جو ملے گا تم کو وہ ٹرنکیٹڈ وے ملے گا, چاہے جاب ہو, چاہے بزنس ہو, یا فیملی ہو, ہر جگہ کوئی نہ کوئی ٹرنکیشن کا واقعہ ہوگا, یعنی کمی کا واقعہ کچھ ہوگا. تو اس کو برداشت کرو, اس کو لڑو مت اس کے لیے. یہ بڑی عجیب بات میری سمجھ میں آئی. جتنی بھی دنیا, یعنی سبھی لوگ اسے آپ سمجھ رہے ہیں, اور مسلمان خاص طور پر میں کہوں گا, کیونکہ مسلمان کو تو قرآن میں بتایا گیا تھا کیا نقص ہوگا, یہاں لاس کا تجربہ پیش آئے گا, اور یہاں ہمیشہ ٹرنکیٹڈ کعبہ ملے گا تم کو. تو پیغمبر نے برداشت کیا ٹرنکیٹڈ کعبہ کو. آپ غور کیجیے, ایک تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ منظور تھا کہ کعبہ اسی شکل میں رہے. بہت عجیب بات ہے یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں اس کو دوبارہ ریبلڈ نہیں کیا گیا, اور خلیفہ ابوبکر کے زمانے میں اس کو دوبارہ ریبلڈ نہیں کیا گیا, نزدیک ٹرنکیٹ نہیں کیا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں اس کو ڈی ٹرنکیٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد زمانہ آتا ہے, عبداللہ بن زبیر ایک صاحب تھے, ایک صحابی کے صاحبزادے تھے وہ, انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ان کا اس علاقے میں, مکہ کا جو علاقہ تھا وہاں ان کی حکومت ہو گئی تھی, جب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں مسلمانوں کی, اس زمانے کی بات ہے. تو وہ مکہ کے حاکم بن گئے تھے اس ایریا کے. تو عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا کہ اس کعبہ کو جو چوکور تھا اس کو ڈھا دیا, اور حضرت ابراہیم والی صورت میں اس کو بنا دیا. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ حجاج سے ان کی لڑائی ہوئی, حجاج نے ان کو قتل کر دیا, اور پھر دوبارہ کعبہ کو ویسے بنا دیا چوکور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کعبہ جو ہے ویسا بنایا جائے دوبارہ. اللہ کو منظور تھا کہ کعبہ ٹرنکیٹڈ کعبہ ہی بنے. آپ غور کیجیے, اس زمین کے اوپر جتنے اسپاٹ ہیں, جتنی بلڈنگیں ہیں, اس میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کعبہ ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. جتنی بھی بلڈنگیں ہیں, کوئی بھی بلڈنگ اتنی زیادہ مقدس نہیں ہے جتنی مقدس کعبہ ہے. یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوگا کہ اس کی اوریجنل شکل باقی رکھی جائے؟ یہ منظور نہیں ہوگا.
لیکن اوریجنل شکل مطلوب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ ایک ٹرنکیٹڈ کعبہ کھڑا رہے اور دنیا کو بتاتا رہے کہ تم کو راضی ہونا پڑے گا ٹرنکیشن پر, لاس پر, کٹے پھوٹے پر راضی ہونا پڑے گا. اگر نہیں راضی ہوگے اور چاہو گے ڈریک ٹرنکیٹ کرنا تو تم خود تباہ ہو گئے. عبداللہ زبیر جیسے قتل کیے گئے, اور پھر زندگی کی دھارا ویسی رہے گا جیسا کہ اللہ کا منصوب ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ, کیسی عجیب بات ہے. یعنی کعبہ کو ٹرنکیٹ کیا گیا, اس میں ٹوٹ پھوٹ کی گئی. رسول اللہ نے اس کو کریکشن نہیں کیا. رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر نے کریکشن نہیں کیا, عمر نے اس کا کریکشن نہیں کیا, ویسے ہی کھڑا رہا وہ. بات کو عبداللہ زبیر نے اس کا کریکشن کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کریکشن منظور نہیں تھا. اس کو پھر ڈھا دیا گیا, پھر ویسے ہی بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ منظور ہے یہ بات کہ لوگ جانیں اس بات کو کہ اس دنیا میں نقص ہوگا, دنیا میں لاس ہوگا, اس دنیا میں ٹرنکیشن ہوگا, اور اسی کو تمہیں برداشت کرنا ہے. نہیں برداشت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اصل جو کام مطلوب ہے وہی نہیں ہو پائے گا. یعنی معرفت کا سبق, معرفت کا سفر, دعوت کا سفر, جو اصل کام ہے, قرآن کی خدمت, حدیث کی خدمت, اصل کام تو وہ ہے, وہی نہیں ہوگا. تو ان چیزوں میں تم اسٹیٹس کوئسٹ بن جاؤ, اسٹیٹس کوئسٹ. یعنی آج کل کے زبان میں کہوں گا کہ دوسری جو تمام چیزیں ہیں, دوسرے مطلب مٹیریل چیزوں کے معاملے میں اسٹیٹس کوئسٹ بن جاؤ. اس میں چینج کی کوشش مت کرو. جسے مصر میں دیکھیے 60 برس لڑ رہے لوگ, کتنے لوگ پھانسی پچا دیے گئے. اس راز کو جانتے نہیں وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, عربی زبان جانتے ہیں, بار بار انہوں نے کعبہ کو دیکھا ہے, کیونکہ بہت زیادہ حج کرتے ہیں لوگ, عمرہ کرتے ہیں, لیکن لڑ رہے ہیں 60 برس. کیوں؟ اس راز کو نہیں جانتے وہ کہ ہمیں ٹرنکیٹڈ سسٹم, ٹرنکیٹڈ پالیٹکس, ٹرنکیٹڈ گورنمنٹ, ٹرنکیٹڈ سماج پر راضی ہونا ہے. ورنہ میں 2 بار گیا ہوں مصر, خوب کھاتے پیتے ہیں لوگ, بہت اچھا وہاں ہر چیز ہوتی ہے, خوب تندرست ہوتے ہیں, تو انہیں سب چیز ملا ہوا ہے. لیکن ایک چیز کوئی نہیں ملی ہوئی تھی, اسی کی لڑتے ہیں, اسی کے. وہ جو نہیں ملا ہوا ہے وہ لا آف نیچر ہے, لا آف ٹرنکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. مثلاً کنگ فاروق تھا, اس کے بعد نجیب آئے, اس کے بعد جمال عبد الناصر آئے, پھر وہاں پر انور سادات آئے, اس نے وارق آئے. اس پوری مدت میں جو چیز نہیں ملی تھی وہ صرف یہ تھی کہ حکومت کی کرسی پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, باقی سب آزادیاں تھیں وہاں پر. کھانے پینے کی آزادی, جاب کی آزادی, گھر بنانے کی آزادی, بزنس کی آزادی, دعوت کی آزادی, سب بھرپور طور پر تھی لوگوں کو. تو اب ان کو کیا, وہ کرسی مجھے ملنی چاہیے. لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ وہ تو پرنسپل آف ڈف کی وجہ سے ہے, وہ پرنسپل آف لاس کی وجہ سے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نہیں ملے گی تم کو, کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی. تو جو ہے اس کو راضی ہو جاؤ, جو ہے اس کو راضی ہو جاؤ. تو مجھے بڑی انوکھی یہ دریافت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا زیادہ رہنمائی دی ہے, آخری حد تک رہنمائی دے دی ہے. یعنی کعبہ جو مقدس ترین
مقام تھا اللہ کے نزدیک، اس کو ٹوٹ پھوٹ ہونے دیا وہاں، اس کو ٹوٹ پھوٹ ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ انسان جانے کہ ٹوٹ پھوٹ تو ہو گئی ہی دنیا میں، ٹوٹ پھوٹ راضی ہونا پڑے گا. تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، جس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے. انا ارد الامانت علی السماوات والارض. امانت مانے وہ چیز جو اللہ کی چیز ہے. آزادی بہت عجیب و غریب چیز ہے. اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کسی اسٹار کو آزادی نہیں، کسی پلانٹ کو آزادی نہیں، کسی پہاڑ کو آزادی نہیں، کسی سمندر کو آزادی نہیں، کسی شیر اور ہاتھی کو آزادی نہیں. صرف انسان ہے جس کو کہ ٹوٹل فریڈم ملا ہوا ہے. یہ ٹوٹل فریڈم جو ہے کہ جو چاہے وہ کر سکوں میں، یہ ایک شمع ہے صفات خداوندی میں سے ایک شمع، ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹائنی پارٹ. تو یہ جو آزادی ہے، اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے، انسان کو یہ بھی موقع ہے کہ وہ پراپر یوز کرے آزادی کا یا مس یوز کرے آزادی کو. تو اس آزادی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو مس یوز بھی کرتا ہے. اسی کی وجہ سے کمپٹیشن ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے. آپ کی بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی، میری بات آپ کو ٹھیک نہیں لگتی، تو ایک سنگھرش جاری رہتا ہے، سنگھرش پوری ہسٹری میں. تو اس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوگا، کبھی بنا نقصان، کبھی آپ کو نقصان. جب سرگرش جاری ہے، جس کو کہا تھا زرتشت نے، پرپیچول بیٹل فیلڈ ہے یہ دنیا، پرپیچول بیٹل فیلڈ. جب پرپیچول بیٹل فیلڈ ہے یہ دنیا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نقصان بھگتنا پڑے گا، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، تو نقص واقع ہوگا. تو آپ کو جو چیز ملے گی وہ ٹرنکیٹڈ شکل میں ملے گی. اور یہ مسلم کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے. دیکھیے یونان میں، یعنی گریس میں بادشاہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے وہ. تو گریس کا وہ راجا تھا، کنگ تھا، لیکن اس کو لگتا تھا کہ یہ تو مجھے ٹرنکیٹڈ ہے میری بادشاہت، کہ مجھے تو اور بڑی چیز چاہیے. یہ صرف ایک گریس نہیں چاہیے، مجھے اور بڑی دنیا چاہیے، مجھے پورا ایمپائر چاہیے. تو اس کو اس نے مکمل کرنے کے لیے دنیا پر حملہ کر دیا. لیکن آخر میں کیا ہوا کہ عراق تک پہنچتے پہنچتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی وہ 40 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 40 سال سے بھی کم تھا اس کی عمر. تو ڈی ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش میں وہ خود ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت سے اب تک یہ چلا جا رہا. ساری دنیا میں یہ ہوا کہ لوگوں کو ملتا ہے کوئی چیز، وہ ٹرنکیٹڈ شکل میں ملتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈی ٹرنکیٹ کریں. اسی میں لڑتے مرتے یہاں تک ختم ہو جاتے. اور اس وقت جو مسلمان جہاد کے نام پر لڑائی لڑ رہے وہ بھی اسی لیے. میرے پاس ایک کتاب ہے جو انگلش میں، اس میں آپ دیکھ لیجیے. اس میں کیا کہتے ہیں وہ کہ ایشیا، افریقہ، یورپ کے بہت بڑے علاقے میں مسلم امپائر قائم تھا ایک زمانے میں. لیکن بعد کو جب کولونیل پیریڈ آیا تو ہمارے علاقے لوگوں نے چھین لیے، تو ہمیں اس کو دوبارہ واپس لینا ہے. یہ جتنے ٹیررسٹ لوگ ہیں ان کی یہ سوچ، وہ کتاب ان کے یعنی ان لوگوں کے مائنڈ کو بتاتی ہے. جو جگہ جگہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں،
گن کلچر چلاتے ہیں, بم کلچر چلاتے ہیں. ان کی سوچ کیا ہے اس کتاب میں بتایا گیا. وہ اب سارا ایریا وہ ہمارا ایریا ہے جہاں کہ کبھی اب ہمارے لوگوں نے حکومت کی تھی, ایشیا میں, افریقہ میں, یورپ میں. تو ان سب کو ہمیں دوبارہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے, مسلم حکومت قائم کرنا ہے. تو ان کے نزدیک ہمیں جو ملا ہے علاقہ وہ ٹرنکیٹڈ علاقہ ہے, کٹا پٹا علاقہ ہے. ہمیں اس کو ڈی ٹرنکیٹ کرنا ہے, اس لیے لڑ رہے ہیں وہ. یعنی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن میں کہا گیا کہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ تدبر کرو, تو یہاں سے وہاں تک کسی تدبر کیا ہی نہیں شاید. اگر تدبر کرتے یہ سب بات جانتے, وہ یہ سب بات جانتے. جیسے میں نے نقص پر تدبر کیا, نقص پر تدبر کرتے کرتے اتنی بڑی بات دریافت ہو گئی, تو وہ لوگ بھی کر سکتے تھے. لیکن جس کو دیکھے وہ لڑ رہا ہے. کیونکہ اس بات کو نہیں جانا لوگوں نے کہ ٹرنکیشن کا واقعہ تو ہوگا ہی ہوگا, پیغمبر کے لیے ہوگا, سب کے لیے ہوگا. تو ٹرنکیشن کے واقعے کو برداشت کرنا ہے, ٹالریٹ کرنا ہے, اس کو ڈی ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے میرا یہ انگوٹھا جو ہے یہ کٹ گیا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگوٹھا بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے. بس یہ انگوٹھا ٹرنکیٹڈ تھمب ہے, ٹرنکیٹڈ انگوٹھا ہے. اب اگر میں چاہوں کہ اس کو ڈی ٹرنکیٹ کروں تو امپاسبل ہے. میں اس انگوٹھے کو ڈی ٹرنکیٹ نہیں کر سکتا. یہ ہر چیز, یعنی جان کا معاملہ ہو, مال کا معاملہ ہو, بلڈنگ کا معاملہ ہو, حکومت کا معاملہ ہو, ہر چیز میں ضرور ہوگا ٹوٹ پھوٹ, نقص, لاس, کمی. اس کو برداشت کیجیے, نہیں تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے اور دنیا کو تباہ کریں گے, خود بھی تباہ ہوں گے, ہوگا کچھ نہیں. کیونکہ قرآن میں ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کہ خدا کا جو قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف نیچر, وہ بدلنے والا نہیں, کبھی وہ بدلنے والا نہیں. تو دنیا میں دیکھیے صرف لڑائی کی بات نہیں ہے. دنیا میں جو غصہ ہے, دنیا میں جو ٹینشن ہے, دنیا میں جو اسٹریس ہے, دنیا میں جو سینس آف لاس ہے, یہ سب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ آپ اس کے لوگ اس پر راضی نہیں ہیں, یعنی ٹرنکیشن پر راضی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں ڈی ٹرنکیٹ کرنا. ہر آدمی بس اسی اس پہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے ٹرنکیشن کا, اس کو وہ ڈی ٹرنکیٹ کرے. اور ساری تاریخ اسی کی مثال ہے, ساری تاریخ اسی کی مثال ہے. آج تک وہ مثال چلی جا رہی ہے. تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یعنی اس دنیا کے لیے ایک لا آف نیچر ہے, یہ جو اللہ نے بنائی دنیا, اس کے لیے ایک لا آف نیچر ہے. وہ لا آف نیچر اٹل ہے, اٹل رہے گا, وہ بدلنے والا نہیں. آپ کو اسے ایکسیپٹ ہی کرنا ہے. ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ خود اپنا نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن میں بتایا, رسول اللہ نے اس کو بتایا, مختلف طریقوں سے اس کو بتایا. اور بستا ہوں کہ اس کی آخری شکل یہ ہے کہ کعبہ جیسے مقدس مقام کو بھی ٹرنکیٹ کر دیا, اس کو بھی ٹوٹا پھوٹا کر دیا. بہت علیحدہ بات ہے یہ.
لوگ رو رہے ہیں کہ میرا ملک ٹرنکیٹ ہو گیا, میری حکومت ٹرنکیٹ ہو گئی. یہ سوچیے کہ رب العالمین جو ہے, جو مالک کائنات ہے, وہ اپنے مقدس, جس کو بیت اللہ کا نام دیا گیا ہے, بیت اللہ کا ٹرانکیشن وہ برداشت کر رہا ہے. کوئی بھی شخص جو عمر کیا, جس نے یہ حج کیا, وہ جانتا ہوگا کہ آج جو کعبہ ہے وہاں, وہ ٹرنکیٹڈ کعبہ ہے, ٹرنکیٹڈ کعبہ ہے, وہ اوریجنل کعبہ نہیں ہے. تو یہ سب سوچتے ہوئے مجھے جب ایک وژڈم کی بات سمجھ آئی, بلکہ میں کہوں گا کہ سب پر بھی وژڈم ہے. پھر اس سے مجھے وہ آیت بھی سمجھ آئی جو قرآن میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ کاؤنٹ لیس ریوارڈ ملے گا. قرآن میں ایسی آیت کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے, نماز کے بارے میں, حج کے بارے میں, عمرہ کے بارے میں, کسی اور چیز کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹ لیس اجر. تو یہی تو ہے وہ, کیونکہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تبھی تو آپ ٹرنکیشن کو برداشت کرتے ہیں. تو جب آپ صبر کریں گے اور خدا کے قانون کے مطابق جو ٹرنکیشن کے واقعات ہو رہے ہیں اس کو برداشت کریں گے, تو کیا ہوگا, دنیا میں آپ کو سکسیس ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی. دنیا میں اس کو ماننے سے کیا ہوتا ہے کہ سکسیس کا راستہ کھلتا ہے, روڈ ٹو سکسیس کھلتا ہے. نہیں تو کیا ہے, لڑیے مریے, لڑیے مریے, لڑیے مریے. اس پرنسپل کو, پرنسپل آف لاس جو ہے, پرنسپل آف ٹرنکیشن جو ہے, اس کو آپ مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں, تو پھر آپ کے لیے کیا ہے, ترقی کا, کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا. کیونکہ آپ اپنے کو برباد ہونے سے بچائیں گے, اپنے کو برباد ہونے سے بچائیں گے. جیسے ابھی جو ہو رہا ہے, جو مسلمان لڑ رہے ہیں, اتنی لمبی مدت سے لڑ رہے ہیں, تو بربادی ہو رہے ہیں, بات تو کچھ بھی رہے ہیں. فلسطین کے بعد پر پیشوار دولت برباد کی ہے مسلمانوں نے, جانیں برباد کی ہیں, لیکن ملا کیا, ملا کچھ بھی نہیں, بلکہ جو تھا وہ بھی کھو گیا. تو اگر مسلمان ٹرنکیٹڈ پیلسٹائن کو راضی ہو گئے ہوتے, اگر مسلمان ٹرنکیٹڈ پاکستان پر راضی ہو جاتے, ٹرنکیٹڈ پاکستان پر راضی ہوتے, تو آج پاکستان اور فلسطین بہت زبردست کنٹری ہوتے, جرمنی اور فرانس کی طرح زبردست ملک ہوتے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے, یہ جس کو آپ کہتے ہیں سنگاپور, وہ پہلے ملیشیا کا حصہ تھا. ایک کوسٹل ایریا تھا چھوٹا سا, جہاں کوڑا ڈمپ کیا جاتا تھا, وہ ایریا ایسا تھا. تو وہاں پر مسٹر لی ایک لیڈر پیدا ہوا اور اس نے تحریک چلائی. تو اس تحریک کے نتیجے میں اس کو ملیشیا کا وہ پارٹ, جس کو آج ہم سنگاپور کہتے ہیں, اس کو بانٹ کر دے دیا گیا. جس وقت دیا گیا تھا اس وقت وہ ایک بالکل ہی, یعنی انڈر, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی وہاں سورس بھی نہیں, نہ تیل, نہ وہاں کوئی سورس بھی نہیں, بس ایک سمندر کے کنارے کا ایریا تھا جہاں کوڑا ڈمپ کیا جاتا تھا, وہ دے دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں سنگاپور جو تھا ایک ٹرنکیٹڈ سنگاپور تھا. جو سنگاپور چاہتے تھے وہ نہیں ملا تھا ان کو, کٹا پھٹا سنگاپور تھا. تو لی جو تھا بہت ہی زبردست آدمی تھا. اس کی ایجوکیشن ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں, امریکہ میں. بہت انٹیلیجنٹ تھا, بہت زیادہ لرنڈ آدمی تھا مسٹر لی جو تھا. اس کا فاؤنڈر
جو پرائم منسٹر تھا سنگاپور کا، اس نے اسی راز کو پکڑا کہ ہمیں ٹرنکیٹر سنگاپور ہی پر راضی ہونا ہے، نہیں تو وہ بھی جائے گا. اس نے کوئی شکایت نہیں کی ملیشیا کے خلاف، ملیشیا کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، کچھ بھی نہیں کیا. صرف یہ کیا کہ جو ملا تھا ایریا، بس اس کی ڈیولپمنٹ، کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ سنگاپور جو ہے ایک ڈیولپڈ کنٹری شمار ہوتا ہے. سنگاپور کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. سنگاپور سیفسٹ کنٹری بنا جاتا ہے. سنگاپور میں کرائم فری کنٹری ہے سنگاپور. تو ایک مثال دیکھیے فلسطین کی اور پاکستان کی ہے کہ فلسطین اور پاکستان میں جو ملا تھا ان کو، وہ ٹرنکیٹڈ فلسطین، ٹرنکیٹڈ پاکستان، وہ تو راضی نہیں ہوئے. وہ نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ تباہی. ابھی آج ہی صبح خبر تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 آدمی مار ڈالے. دوسری طرف سنگاپور جو تھا وہ ملا تھا ان کو ٹرنکیٹڈ سنگاپور کی شکل میں، لیکن اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو آج سنگاپور کا نام جو ہے ڈیولپمنٹ کا نام بن گیا ہے. تو چاہے سیکولر آدمی ہو یا ریلیجس آدمی ہو، مسلمان ہو یا دوسرے لوگ ہوں، سب کے لیے یہ بہت ہی بڑا اصول ہے کہ ایکسیپٹ کرو، لاس کو ایکسیپٹ کرو، ٹرنکیشن کو ایکسیپٹ کرو، جو کھویا گیا اس کو ایکسیپٹ کرو، تب تمہاری ترقی ہوگی، نہیں تو کوئی ترقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پرنسپل اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس پہ سارا کریشن پلان بیس کرتا ہے. وہ ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے نقشے کے مطابق یہاں چیلنج ہے، یہاں کمپٹیشن ہے، یہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو چاہتا ہے کہ اس کو ضبط کر آگے بڑھے. یہ سب ہے اور رہے گا. اس کی وجہ سے ٹرنکیشن ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے ترقی کرنا تو اس کو ایز اے فیکٹ ایز اے ریئلٹی مانے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹرنکیشن ایز اے ریئلٹی. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا لاس ایز اے ریئلٹی. تب ترقی کے دروازے کھلیں گے. ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو آدمی اسی کو چیلنج کرنے لگے تو کبھی اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا، ہمیشہ بلائنڈ ایلی پھنسا رہے گا وہ. یہ کیسی عجیب بات ہے جو سوچتے سوچتے سمجھ میں آئی. اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اصول اتنا پسند ہے کہ بیت اللہ کو، یعنی وہ بلڈنگ جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ گھر، اس کو اس کا مثال بنا دیا، وہاں پر اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیا کہ کعبہ بھی جو خدا گھر ہے وہ بھی ٹرنکیٹڈ میں بھی ملے گا تم کو، سوائے جنت کے. یعنی جنت میں تو کوئی ٹرنکیشن نہیں ہوگا، جنت میں تو سب کچھ آئیڈیل ہوگا، پرفیکٹ ہوگا. تو جنت کے سوا جو دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جنت میں تو سب کچھ پرفیکٹ ہوگا. یہ پرنسپل وہاں ختم ہو جائے گا. لیکن جنت سے پہلے کی جو دنیا ہے، وہاں تو آپ کو اسی میں جینا پڑے گا. یعنی لاس میں، ٹرنکیشن میں، نقصان میں جینا پڑے گا. یا تو جیو اسی میں تو راستہ ملے گا تم کو، یعنی جب جیو گو تو تم کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا.
اور نہیں جو ہوگا اس کو لڑو بھڑو گے اس سے تو کوئی سارٹی پارٹی کو بھی نہیں ملے گا. ہمیشہ بھٹکتے رہو گے, بلائنڈ ایلی میں ہمیشہ پھنسے رہو گے. اس زمانے میں مسلمانوں کا جو بیکورڈ بتایا جاتا ہے کہ مسلم اور انڈر سیج کہا جاتا ہے اور ہم مظلوم ہیں کہا جاتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں, یہ سب فالس ایکسپلینیشن ہے. ہر چیز کہ مسلمان کو پرائز دینی پڑ رہی ہے اس فطرت کے اس اصول کو نہ ماننے کی. یعنی مسلمس آر پیئنگ دا پرائس آف نان ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. ریئلٹی کیا ہے؟ لاس کو مانو, لاس کو ایکسیپٹ کرو. تو جتنے بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے کوئی بھی پرچہ پڑھیے, کوئی کتاب پڑھیے, کوئی کسی مجلس میں جائیے, کوئی کسی سیمینار میں جائیے, ہر جگہ چرچا رہے گا مسلمانوں کی مظلومیت کا, مسلمانوں کے یعنی یہ نقصان وہ نقصان, یہی چرچا رہے گا ہر جگہ. لیکن اس کو ڈالتے ہیں کسی ظالم کے کھانے میں. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے کسی ظالم کا ظلم نہیں ہے, وہ خود مسلمانوں کی یہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے خالق کے قانون کو نہیں سمجھا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہر جگہ انہوں نے یہ کیا کہ ٹرنکیٹڈ کنٹری کو ڈی ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش کی, جو پاسبل نہیں تھا. نتیجہ کے نقصان, تباہی. ہر آدمی کے آس پاس کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرا جو انگوٹھا ہے یہ میری بہت ہی قریبی مثال ہے, ہر صبح شام دیکھتا ہوں اس کو میں. یہ ٹرنکیٹڈ انگوٹھا ہے, ٹرنکیٹڈ تھمب ہے, میں اس کو ڈی ٹرنکیٹ نہیں کر سکتا. تو ہر آدمی کی زندگی میں اگر سوچے تو ہر آدمی کی زندگی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. مگر جہاں تک میں جانتا ہوں ساری دنیا میں کوئی اس طرح سوچتا نہیں. اس لیے ساری دنیا میں لوگ شکایت میں جیتے ہیں, کمپلین میں جیتے ہیں, پروٹیسٹ میں جیتے ہیں, اور اسٹریس میں جیتے ہیں, فرسٹریشن میں جیتے ہیں, اسی میں مر جاتے ہیں. تو یہ جو قانون ہے اسی میں اس کا راز ہے کہ کیسے ہیپینس حاصل کی جائے, کیسے ڈی اسٹریس کیا جائے اپنے آپ کو, کیسے ٹینشن فری زندگی حاصل کی جائے, اسی میں اس کا راز چھپا ہوا ہے. آج ساری دنیا میں ایک سب کہا جاتا ہے, سب کا مسئلہ اسٹریس کا مسئلہ ہے. اور دنیا بھر میں جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں جو ڈی اسٹریس کی آرٹ بتاتی ہیں کہ کوئی ڈی اسٹریس ہوتا نہیں. اسٹریس کے ساتھ جاتے ہیں وہاں, اسٹریس کے ساتھ لوٹتے ہیں وہاں, کیونکہ اصل بات جو ہے وہی وہاں نہیں, اصل بات جو ہے وہی وہاں غائب ہے. کہ جو کہ وجہ یہ ہے کہ تم نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رات کو سمجھیں اور اللہ کے صراط مستقیم پر چلیں, تاکہ دنیا میں ہمیں اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں ہمیں اللہ کی جنت میں داخلہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested
to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا سب سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے سوال سے پہلے، اور یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج آپ کا لیکچر اتنا واضح تھا کہ پہلی بار مجھے یہ پتہ چلا کہ نقصان کے بعد صبر کی بے حساب اہمیت کیوں ہے. جزاک اللہ. مولانا سوال بھیجا ہے مولانا اقبال صاحب نے تمل ناڈو سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج ہی یقین ہوا کہ تقدیر پر راضی ہونا کیا ہے، تقدیر پر ایمان کیوں. آج ہی پتہ چلا کہ ٹرنکیشن لا آف نیچر ہے، اسی کو تقدیر کہا گیا ہے. مولانا کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ٹھیک کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے، بالکل درست ہے. مولانا اگلا سوال دھامپور سے بھیجا ہے مہتاب صاحب نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب عمرے کا مطلب کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اور کیا یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، ضروری نہیں ہے. فرض تو صرف حج ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. لیکن حج کے ایام کے علاوہ ایک مومن چاہتا ہے کہ وہ کعبہ کو دیکھے، کعبہ کا طواف کرے، تو یہ اس کی تمنا، ایک جائز تمنا ہے. اس کے لیے عمرہ رکھ دیا گیا ہے. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمرہ چھوٹا حج ہے. حج بڑا حج ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے. یہ تو ہے مومن کی ایک تمنا ہے جس کی تکمیل کا سامان کیا گیا ہے عمرے کی شکل میں. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر اویس صدیقی نے دلی سے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تھینک یو مولانا، یو ویری ویل ایکسپلین دی لا آف لاس اور دی لا آف ٹرنکیشن. I want to ask that whether the same principle can be applied to the individuals in their personal lives. یہ تو بہت یونیورسل ہے. یہ انڈیویجول کے لیے ہے، نیشن کے لیے ہے، سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے. یہ تو یونیورسل لا آف نیچر ہے. اور میں کہوں تو کہ یہ سب پوری وژڈم ہے. جس کو جانیں گے تو سکسیس ملے گی، نہیں جانیں گے تو اسٹریس، ٹینشن میں جئیں گے، پریشر میں جئیں گے، بڑھ جائیں گے. گریٹسٹ وژڈم آف لائف میرا نزدیک یہی ہے. مولانا اگلا سوال فہد صاحب نے کیا ہے بھوپال سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف بریکنگ ونز کنڈیشننگ so that the person can re-engineer his or her mind. What is your advice on this? دیکھیے، یہ کام آدمی کو اپنے آپ ہی کرنا پڑتا ہے. اور میں کئی بار بات کہی کہ اس کا راز ہے انٹراسپیکشن. یعنی شریعت میں اس کے جو لفظ بولا گیا ہے وہ محاسبہ ہے، اور سیکولر ٹرم ہے اس کا انٹراسپیکشن. اپنے آپ اپنے بارے میں اپنی اسکروٹنی کرنا، اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، ڈسپیشنیٹلی سوچنا. یہ تو آدمی کا جو چاہتا ہو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اس کو ہی کرنا پڑے گا. کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. پہلے زمانے جو سمجھا جاتا تھا کہ خانقاہ میں جاؤ، وہاں پر بزرگ کر دیں گے، تو یہ بالکل میں اس کو بیس لیس سمجھتا ہوں. کوئی بزرگ نہیں کر دے گا، آپ کو خود کرنا پڑے گا. مولانا اگلا سوال رجوری سے کیا گیا ہے، نثار احمد قاضی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا میں نے ایک نان مسلم بھائی کو پیس لٹریچر دینا چاہا، تو اس نے یہ کہہ کے
یہ کہا اس نے یہ کہا کہ پہلے عرب کو پیس کا پیغام دو جنہوں نے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے۔ مولانا ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے کہ آپ وہاں بھی کر رہے ہیں یہاں بھی کر رہے ہیں، اب پیغام تو وہاں پھیلا رہے ہیں ہم، یہ نہیں کہ ان کو ہم نے جسٹیفائی کر رکھا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ان کو بھی ہم پیغام دے رہے ہیں۔ آئی میں گیا تھا ابو ظبی، وہاں بھی میں نے یہ باتیں کہیں، لٹریچر وہاں ہمارے ساتھی لے گئے تھے، لٹریچر وہاں تقسیم کیا۔ یہ تو یعنی سب کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں لیٹسٹ جو بک لکھ رہا ہوں، پیس دسم بونم، اس کا خطاب بھی سبھی لوگ ہیں، مسلم بھی اور دوسرے لوگ بھی۔ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس نغمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ I realize today that I have to accept all in this world in the truncated form to get detruncated paradise. This has made me stress free. Thank you, مولانا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک اور کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا فراد عمری صاحب نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا I was not feeling good after reading news regarding Muslims' violent activities, but your talk today on principle of loss gave me peace of mind. شکریہ مولانا۔ ماشاء اللہ۔ مولانا اگلا سوال کیا ہے عبد الغنی صاحب نے میسور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا there is a hadith that iman of a person increases and decreases. How can I know that my iman is decreasing or increasing? Is there a way to find that out? Please advise. دیکھیے اس کو آپ لفظ بدلیے، سمجھ میں آ جائے گا، یعنی انکریز اور ڈکریز کی جگہ ایک لفظ دوسرا استعمال کیجیے، ایکسپلیٹری لفظ، وہ ہے اسپرٹ، یعنی اسپرٹ گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ ایمان فارم کا نام نہیں ہے کہ ایک کچھ الفاظ ہم منہ سے بول دیا تو ایمان حاصل ہو گیا۔ ایمان حقیقت اسپرٹ کا نام ہے، تو اسپرٹ جو ہے گھٹتی بڑھتی ہے۔ گھٹتی بڑھتی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آج میں نے ایک چیز ڈسکور کی، یعنی پرنسپل آف، یہ جو میں نے بتایا آپ کو، پرنسپل آف لاس، پرنسپل آف ٹرنکیشن، تو مجھے بہت زبردست مجھے ایک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں انسان کو، ایک عجیب قسم کی نئی اسپرٹ پیدا ہو گئی۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایکسپیرئنس، آپ کی اسٹڈی، آپ کا غور و فکر، اس سے آپ کو نئے نئے آئٹم ملتے ہیں جو آپ کی اسپرٹ کو بڑھاتے ہیں، اور جب آپ نہ سوچیں تو اسپرٹ گھٹی رہے گی، تو اس وقت کمی کے لیول پر رہے گا آپ کا ایمان۔ تو وہ حدیث میں جو لفظ آئی ہے، جو لفظ آیا ہے، اس لفظ کو آپ بدلیے کہ اسپرٹ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح سے نہیں کر پاتے غور و فکر، اور زیادہ چیزوں میں زیادہ دھیان دینا، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے تو کمی ہو جائے گی، جب غور و فکر کریں گے تو اسپرٹ پہ اضافہ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ مولانا اگلا سوال میرٹھ سے فاروقی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا there is a hadith that a time will come when no one would be able to save oneself from the evil of time. مولانا in such a case how can a person save oneself from the evil of the times? دیکھیے اس کا جواب قرآن میں موجود ہے،
وہ آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی یہ بتایا گیا ہے طریقہ کہ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ ایک ایسی ایول میں ہیں کہ اس سے آپ یعنی اس سے اپنے کو بچا نہیں پاتے, تو کوئی اچھائی کیجیے. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, رامپور میں ایک صاحب تھے, عبدالحی صاحب, بہت مخلص آدمی تھے وہ. تو وہ جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ, تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں وہ سروس کرتے تھے. تو ان کا احساس ہوا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور میں اس میں ملوث ہوں, تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کو ایک خیال ہوا کہ میں اب کیا کروں, تو انہوں نے ایک پرچہ نکالا, اس کا نام تھا الحسنات. الحسنات اسی سے لیا تھا انہوں نے, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ اب تک میں سیاح کیا ہے میں نے, تو اب پرچہ نکال کر کے میں اس کو یعنی حسنا کروں گا, لوگوں کو سچائی پہنچاؤں گا, اس سے میں دور ہو جائے گی میری. تو میں سوچتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بینک پہ کہ ملازمت جائز ہے کہ ناجائز, ہم بینک میں کام کرتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ پوچھنا غلط ہے. بینک کے باہر بھی بینک ہے, کوئی جگہ بینک سے خالی نہیں ہے. جو مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, جماعتیں, ہر جگہ وہ چھایا ہوا ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انٹرسٹ جو ہے ہوا اور پانی میں شامل ہو جائے گا. تو پانی پیو گے تب بھی اس کا ایک حصہ تمہارے اندر جائے گا, سانس لو گے تو اس کا حصہ جائے گا. تو آپ کیسے بچیں گے؟ تو اس سے یہ مت سوچیے کہ آپ اس سے بچیں, بچنا پاسبل نہیں. یہ سوچیے کہ آپ کچھ اچھا کام کریں. وہ میں سب سے اچھا کام ہے دعوت. یعنی بینک کا, میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ بینک سے آپ رضا مت کیجیے, دعوت کا کام کیجیے. مثلا یہ کہ آپ اپنے میز پر یا اپنے بیگ میں لٹریچر رکھیے, اسلامی لٹریچر کو دیتے رہیے. تو اس زمانے میں خاص طور پر یہی کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ریزائن کریں, اس سے چھوڑ کے بھاگیں, اسے چھوڑ کے بھاگیں, یہ مت کیجیے. جہاں بھی آپ ہیں وہیں کام کیجیے, لیکن ساتھ ساتھ دعوت کا کام کیجیے. دعوت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. وہی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر اسلم خان نے کیا ہے سہارنپور سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج کا لیکچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری مینٹل اپروچ ریالٹی بیسڈ ہونی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی لعنت جن لوگوں پر ہوتی ہے ان کا مینٹل ویژن کنفائنڈ ہو جاتا ہے, وہ کبھی ریالٹی بیس سوچ نہیں پاتے. انہیں جتنا سمجھایا جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. مولانا کیا پریزنٹ مسلمز اللہ کی اسی لعنت میں مبتلا نہیں ہیں؟ پلیز الیبوریٹ آن دا سیم. اللہ سی پی ایس ٹیم کو لعنت سے محفوظ رکھے. بھائی دیکھیے, بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن میں کسی کو اپلائی نہیں کر سکتا. ایک ہے ایز اے پرنسپل بات کو ماننا, ایک ہے اپلائی کرنا. تو میں اپلائی تو نہیں کروں گا, لیکن میں کہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, ایز اے پرنسپل بالکل درست ہے وہ. مولانا اگلا سوال معین الدین صاحب نے دلی سے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے دل کو دو حصوں میں بانٹا ہے, گڈ پارٹ جس سے وہ اچھے کام کرتا ہے, اور دوسرا بیڈ پارٹ جس سے وہ خراب کام کرتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ کوئی نہ سائنس ہے نہ کسی قرآن حدیث میں یہ دو حصے بانٹا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. دل کو دو حصے بانٹا ہے, یہ تو نہ کوئی سائنس سے معلوم ہوتا ہے اور نہ قرآن حدیث میں کہیں ایسے لکھا ہوا ہے. یہ صحیح نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے بھیجا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، ٹوڈے یو ہیو گیون سچ اے گریٹ ایگزامپل اینڈ لیسن فرام کعبہ which could be beautifully applied by focusing towards success and progress so that we remain stress free. May Allah help us apply this principle in our lives and behavior. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال آگرہ سے بھیجا ہے محمد عثمان صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو آلویز say that every person has a role to play, but the role play will depend upon one's strength. So the question is, how can I identify my strength so that I can play my role more effectively? I need your guidance on this. دیکھیے یہ بالکل آسان ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے فلاں کھانا پسند ہے، فلاں کا پسند نہیں ہے. جب یہ جان پاتے ہیں تو یہ کوئی جان لیتے ہیں کہ خدا کے پسند کے مطابق کون سے رول کرنا ہے آپ کو. نہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کون سی ڈش مجھے پسند ہے، کون سی ڈش مجھے پسند نہیں ہے. یہی ایک چیز یعنی ڈسکوریبل ہے. نہیں، یہ اگر سنسیئر ہو آدمی اور سچ مچ وہ یعنی باعث کے بغیر ڈسپیشنیٹلی وہ غور کرے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا معاملہ اس کے سامنے. کیسے نہیں کلیئر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کریں اور دریافت کریں باتوں کو. مولانا اگلا سوال طارق بدر صاحب نے بھیجا ہے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ today's lecture added another dimension to understand the issues in our lives as well as in the world and the creation plan of God. Jazakallah. My question is, why non-Muslims are not allowed to visit Makkah and Medina, and what is the background of this law? دیکھیے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے سبھی لوگ آتے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کعبہ میں بت پہنچ گیا تو مشرکین تو پہنچائیں گے بت. موحد کیسے بت پہنچائے گا؟ کعبہ میں جو بت پہنچا کئی سو کی تعداد میں تو مشرکین تو تھے وہ جو پہنچایا انہوں نے. موحد کیوں پہنچائے گا وہاں؟ تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ اس آزادی کو مس یوز کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آ کے دیکھ کر چلے جائیں، وہاں اپنا بت رکھ دیتے ہیں. وہ بت جو تھے وہاں کعبہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی بڑا بڑا ابو الہول کی طرح نہیں تھا وہ. آپ جیب میں رکھ کے لے آ سکتے ہیں، ایسا تھا وہ. جتنے بت تھے کعبہ میں وہ ابو الہول کی طرح سے نہیں تھے بڑے بڑے. تو آدمی جائے جیب میں رکھے ہوئے وہاں رکھ کے چلا گیا. تو اس کی پریکاشن کے طور پر اس تجربے کے بعد ایسا کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کیا گیا. ورنہ آج بھی وہی معاملہ باقی رہتا. انسان عجیب غریب مخلوق ہے. آزادی کو مس یوز کرنا جو ہے اس کی برائی کو جانتا ہی نہیں. Okay, so we will end this session now. Thank you.